ویڈیو میں آپ کو ساتھ دکھاؤں گا، اس عورت کی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو کہ جو عورت اپنا 300 روپے کا موبائل مارکیٹ میں لے کر جاتی ہے اپنے بچے کی دوائی کے لیے کہ یہ میرا ایک خراب موبائل کوئی لے لے اور 300 روپیہ مجھے دے، میں اپنے 3 ماہ کے بچے کی دوائی لے سکوں۔ حکومت پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا اہم سوالیہ نشان ہے، خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو صاف ستھرا پنجاب کو کہنا چاہ رہی ہے، اور پنجاب کے اندر جو ترقیاتی کام اور جو ویلفیئر کام ہو رہے ہیں اسی میں سے ایک غریب عورت، ایک غریب خاتون در در کے دھکے کھا رہی ہے۔ آخر کار اس عورت کا کیا ہوتا ہے؟ جس شاپ پہ جاتی ہے اپنا موبائل دینے کے لیے، خدا ترس لوگ بھی ابھی زندہ ہیں، اس موبائل میں بیٹری بھی نہیں ہوتی ہے، وہ شاپ والا جو ہے اس موبائل میں بیٹری بھی ڈال کے دیتا ہے اور 500 روپیہ بھی ساتھ دیتا ہے کہ آپ جا کر یہ میڈیسن یا بچے کے لیے یہ دوائی خریدیں اور بچے کو دوائی دیں، اللہ پاک آپ کے بچے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد کہ ظالم، کیا ان ظالموں کو ایسے لوگوں کی آہ نہیں پڑے گی؟ ان لوگوں کے لیے خدمت کرنی چاہیے آپ کو، ان لوگوں پہ آپ کی نظر تک نہیں جاتی۔ عمران خان کے دور میں ایسے لوگوں کے لیے سہولتیں بھی موجود تھیں، اسپتالوں میں دوائی لینے میں کوئی مسائل بھی نہیں تھا۔ 10 لاکھ روپے والے کارڈ کو ختم کر کے غریب کے پیٹھ پہ انہوں نے جو 8 انچ کی کیل لگائی ہے وہ ساری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہے۔ آرام گاہ بنائی گئی، ان کو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ پناہ گاہ بنائی گئی، ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جس غریبوں کے لیے اتنی بڑی جدوجہد جو شخص کر رہا تھا، اس شخص کو انہوں نے پابند سلاست کر کے غریبوں کا ملیا میٹ ہو رہا۔ ناظرین، بڑی دردناک سٹوری ہے یہ۔ اس سٹوری کو دیکھ کر دل جلا دینے والی یہ وہ خاتون، جس خاتون کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، اس طرح کے کئی واقعات ہیں پنجاب کے اندر۔ پنجاب کے اندر خاص کر کے جو وڈیرا سسٹم ہے وہ غریب کو تو اٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں، غریب در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے سی ایم پنجاب پہ، مریم صاحبہ، آپ کو یہ اس چیز کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے اور غریبوں کے لیے فی الفور آپ کو لوسمنٹ کرنی چاہیے، نہ کہ آپ جو مارکیٹیں بنا رہی ہیں، مارکیٹوں کے آگے جو ڈیزائننگ آپ کر رہی ہیں ان ڈیزائنوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے، جس طریقے سے آپ آئی ہیں، آپ جس سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اس سیٹ پہ غریبوں کا آپ حق ادا کریں۔ آپ ان کا حق کیوں نہیں ادا کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کو یہ مارکیٹوں کے آگے فریم لگانے سے، کروڑوں روپے لگانے سے اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا، کسی غریب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غریب کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا ایک کام کرنا پڑے گا۔ غریب کو 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، غریب کو آٹا، چینی، گھی، دال اور رات گزارنے کی جگہ۔ غریب کو تو یہ چاہیے۔ جو کام آپ کرنے جا رہی ہیں وہ بڑے بڑے انویسٹر کے لیے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہیں، غریب کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ میٹرو بنائیں، آپ فلائی اوور بنائیں، آپ انڈر پاس بنائیں، اس سے کوئی غریب کا سرکار نہیں ہے۔ غریب کو 4-5 چیزیں چاہیے، جو چیزیں اس وقت آپ ان کو آسمان پہ لے گئی ہیں، وہ آسمان پہ آپ کو لے کے نہیں جانی چاہیے تھی۔ آپ غریبوں کا بندوبست پہلے کریں۔ پیٹرول 400 کراس کر گیا، غریبوں کی ضرورت جو تھی، غریب کا کوئی ساتھی نہیں ہے، غریب بے یار و مددگار ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے
تو ضرور کمنٹس کیجئے. میں کبھی نہیں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے فالو کریں، مجھے میرا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ میں حق اور سچ کی ہمیشہ بات کی ہے اور حق اور سچ کی بات کرتا رہوں گا، اور بڑے بڑے عوانوں تک یہ میں غریبوں کی آواز پہنچاتا رہوں گا، کیونکہ میں نے بھی اپنے اللہ کو جان دینی ہے. مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چاہیے چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ناظرین، ہمیشہ میں نے سچ کی بات کی ہے، اور جو حقیقت ہوگی اس پہ انشاءاللہ حقیقت ہی بیان کروں گا. اگر میرا مخالف بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کی میں اچھی تعریف کروں گا. پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایک واقعہ سمجھ لو کہ 2002 سے لے کر 2026 تک جس نوجوان کے ساتھ بیتی، سن سے تعلق رکھنے والا نوجوان، تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے دوران کسی لڑکی کے ساتھ اس کی محبت ہو جاتی ہے. محبت میں وہ کیا ہوتا ہے آخر؟ اس کے ساتھ تو بے وفائی ہو جاتی ہے، لیکن خود وہ مینٹلی طور پر ایسی لین پہ چلا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا دیوالیہ کرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. ناظرین، اس کی بڑی دردناک سٹوری، ساتھ اس کی تصویر بھی چل رہی ہے کہ اس کی وہ انگلش، وہ اسپیچ جب وزیر اطلاعات صاحب تک پہنچی، اطاعت طاہر صاحب تک پہنچی، انہوں نے ایک انسانیت کا حق ادا کیا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اطاعت طاہر صاحب، آپ بڑے ایک نمور دادے کے پوتے ہیں، بڑا نام تھا ان کا، اس کی بڑی ایک ڈیٹیل ہے، بڑی لمبی ایک داستان ہے. اس کو اگر میں شروع کروں تو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. اطاعت طاہر صاحب ان کو بلاتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان کی داڑھی وغیرہ ساری جس کروا کے جب ان کے آفس میں وہ آتا ہے تو اطاعت طاہر صاحب اپنی چیئر پر بٹھاتے ہیں اس کو، اور ساتھ اس کو نوکری دینے کا بھی انہوں نے اس کو حوصلہ دیا کہ آپ کو ہم سرکاری جاب بھی دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نوجوان اپنی زندگی جوانی کہاں پہ برباد ہوئی؟ جو لوگ ان چکروں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن اطاعت طاہر صاحب نے بہت بڑا اچھا کام کیا ہے. ایسا کام عمران خان کے دور میں پی ٹی آئی کا ایم این اے بھی کوئی نہیں کر سکا. کوئی کر سکا ہو تو مجھے سامنے اس میرے ولاگ کا وہ جواب دے سکتا ہے. ان کے دھرنوں میں بڑے بڑے ایسے معاملات ہوئے، معذور ہوئے لوگ، لیکن ان کو نہ تو کوئی نوکری ملی، نہ ان کی گھر کی نگرانی کی گئی، نہ ان کے گھر کا کوئی کرایہ دیا گیا. لیکن اطاعت طاہر صاحب، آپ نے بہت اچھا کام کیا. اس نوجوان ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، بے شک لوگ کہتے ہیں کہ پیراشوٹر آئے ہیں، فارم 47 سے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے ساتھ اچھے کام بھی کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے. اطاعت طاہر صاحب نے اپنی آخرت کے لیے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا کہ اسی طرح سابقہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی یہی کام کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں ابھی بھی. اطاعت طاہر صاحب نے بہت اچھا کام کیا، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور سب لوگوں کو اس معاملے پہ شاباش دینی چاہیے. جو اچھا کام کرے گا اس کی اچھائی بیان کیا کریں، اور اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا کریں، تاکہ اس کو بھی حوصلہ افزائی ہو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے تو اس کا اچھا رسپانس آیا ہے.
اگر برا کرے گا تو اس کا برا ہی رسپانس آئے گا. لیکن عطا تعالی صاحب نے اس دور میں اس جتنا ٹرنور ہو چکا ہے اس گورنمنٹ میں پہلا کام کیا ہے. پہلے کام کرنے پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ